سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے واسطے جو مغلوب ہیں، مجبور ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دیجئے اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حمایتی اور اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دیجئے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں، سو تم شیطان کے حمایتیوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کا مکر سست ہے، کمزور ہے۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور بہت سارے مسلمان چلے گئے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکہ مکرمہ میں کہ جو نہیں جا سکے، اور ان کے خاندان نے یا ان کے سرپرست تھے، یا اگر غلام ہے تو اس کا آقا تھا، یا باندی ہے تو اس کا آقا تھا، جنہوں نے ان کو نہیں جانے دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ جانے نہیں دیا بلکہ ان پر مظالم کے بھی جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح جاری رکھا جیسے پہلے تھا، اور بلکہ شاید اس کو بڑھا دیا کہ اب ان کے پاس لے دے کر یہی لوگ بچے تھے جن پر وہ اپنے جو منفی جذبات ہیں ان کی تسکین کر سکتے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کی جانب سے پہلے تو حکم یہ تھا کہ جب تک مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو حکم تھا کہ کف ایدی یعنی ہاتھ روکیں، صبر سے کام لیں، صبر یعنی کافر جو بھی اذیت دے رہے ہیں، جو بھی تنگی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس پر صبر کریں بس، اور اللہ سے اس کے بدلے کی امید رکھیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں ہجرت ہو گئی اور وہاں جا کر مسلمانوں کی ایک جمعیت قائم ہو گئی تو شروع میں حکم یہ نازل ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے انہیں راہ خدا میں قتال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا جو جہاد کے بارے میں آیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم یہ آیا ہے جس میں گویا کہ ایک انداز ترغیب ہے کہ اب تمہیں قتال کرنے سے کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے، یعنی وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ تمہارے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان پر مظالم اٹھا رہے ہیں، تو تم لوگ کیوں نہیں جاتے اور ان کے خلاف جو ہے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ فرمایا فی سبیل اللہ، ایک تو یہ اللہ کا راستہ ہے اور تمہیں اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے مظلوم بھائی اور مظلوم مسلمان جو ہیں وہ ان کی مدد ہوگی۔ تو یہ دو بڑے بڑے سبب موجود ہیں جس کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جہاد سے اور قتال سے روگردانی کر رہے ہو۔ اور پھر آگے جا کے ذکر فرمایا کہ یہ جو وہاں کے رہنے والے بچے، عورتیں، مرد، مظلوم، وہ بیچارے اللہ سے یہ گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دیجیے،
یعنی باوجود ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ افضل القریٰ ہے، سب سے جو دنیا میں بہترین شہر ہیں، سب سے اچھا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہاں دین محفوظ نہیں رہا اور دین پر اللہ کے حکم پر چلنا دشوار ہو گیا، تو اب وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لیجیے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارا کوئی یار و مددگار، ولی کہتے ہیں یار کو اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو، یعنی ہمارا کوئی یار و مددگار ہو، ہم بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، کوئی تو ہو جو ہمارے فریاد پر لبیک کہنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فتح مکہ ہوا۔ کچھ کو تو اللہ نے شروع سے ہی رفتہ رفتہ جو ہے، جو مظلوم مسلمان وہاں رہ گئے تھے ان کی وہاں خلاصی کی ترتیب بنائی، اور وہ اکا دکا دو دو چار چار کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچ رہے۔ اور اسی وجہ سے جو صلح حدیبیہ ہوئی تو مشرکین مکہ نے یہ شرط رکھی کہ اب اگر ہمارا بندہ ہمارے پاس گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کو بڑا دکھ ہوا کہ بظاہر تو یہ شرط جو ہے یہ بڑی ظالمانہ شرط ہے اور امتیازی شرط ہے کہ دونوں جانب سے بھی فائدہ وہ لے کے جا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا جو بندہ ان کا ہمارے پاس آئے گا وہ ان کو ہم اگر واپس کر بھی دیں گے تو اس کے اندر ایمان کا بیج بویا جا چکا ہے، وہ اب تناور درخت بنے گا، وہ واپس پلٹنے کی کوئی صورت نہیں، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اگر مظلومانہ موت ہوگی تو شہادت کا رتبہ پائے گا، ورنہ وہ مسلمان رہے گا۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بندہ مرتد ہو کر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اچھا ہے کہ چلا جائے، ہم نے اس کو کیا کرنا۔ اور ایسا ہوا نہیں کہ کوئی ادھر سے آدمی آیا ہو، ہاں ادھر کے لوگ گئے بھی، ایک بڑی تفصیل ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کا مفصل واقعہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے کچھ خلاصی کے راستے اللہ نے پیدا فرمائے، اور پھر بالآخر فتح مکہ کے موقع پر مکمل اس دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، اور جو مظلوم تھے ان کو ظالموں کے چنگل سے یاد دی، اور پھر اس کے بعد عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ کا گورنر بنا دیا، کہ وہاں کے حاکم یہ تھے کہ اب یہ اس کی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور ضرورتیں دیکھیں گے۔ اگلی آیت میں جو ہے وہ جہاد کے مقصد کو اور جو جنگ ہے اس کے مقصد کو واضح، یعنی جہاد بھی ایک جنگ ہے لیکن عام جنگ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے راستے میں یہ قتال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو جنگ ہے جو عام لوگ لڑتے ہیں وہ لوگ راہ خدا میں نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ مقاصد چاہے وہ مال ہو، ملک ہو، ملک گیری ہو، ہوس ہو، کچھ بھی ہو، خزانوں کی خواہش ہو، وہ سب سبیل الطاغوت ہے، شیطان کا راستہ ہے، کیونکہ یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ شیطانی خواہشات ہیں، جو انسان کے نفسانی اور شیطانی خواہشات ہیں جن کی تکمیل کے لیے آدمی لڑتا ہے۔ عام طور سے مال کے لیے، خزانے کے لیے، زمین کے لیے، زر اور زمین، یا پھر یہ ہے کہ اپنی جو چودراہٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی جذبے ہیں، چاہے وہ مال کا جذبہ ہو، چاہے عورت کا جذبہ ہو، چاہے زمین کا جذبہ ہو، چاہے وہ اپنی چودراہٹ کا جذبہ ہو، یہ سب جذبے شیطانی ہیں، اس میں کوئی جذبہ بھی رحمانی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی بھی ان میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ والا جذبہ تو یہ ہے کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب صحابہ روم اور فارس، یعنی ایران اور روم، اس وقت دو بڑی سپر پاوریں ہوتی تھی، ان کے پاس جب گئے جزیرۃ العرب سے نکل کر، تو فارس والوں نے، ایران والوں نے، اس وقت جو کسرا تھا، اس نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگ کیا کر آئے ہو؟ اس نے سمجھا کہ یہ بیچارے عرب کے لوگ ہیں اور یہ کوئی بھوک نے ستایا ہوگا، تو اپنے گورنر سے کہتا ہے کہ ان کو کچھ دے دلا کے واپس کرو، اور ان کو یہ بھی کہہ دو کہ ہم آپ لوگوں کو سالانہ بھی ہم کچھ تعاون آپ لوگوں سے کر دیا کریں گے، آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کی طرف سے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گئے تھے دربار میں اس کے، اور بڑی شان سے گئے تھے۔ شان مطلب
مسلمان کی شان، کافر کی شان نہیں۔ کافروں کی شان تو ہوتی ہے اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا گھوڑا اور یہ وہ فلاں، یہ سٹیٹس بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں، مسلمان کی شان ایمان ہے۔ تو وہ پورے ایمان کے ساتھ گئے تھے، گدھے پر سوار تھے، اور جو تلوار تھی اس کے اوپر نیام نہیں تھی، چیتڑوں کے ساتھ اس کو لپیٹا ہوا تھا، کپڑے کے اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد گھوڑا جا کے انہوں نے وہ دربار کے اندر لے گئے اور جا کر وہاں اس کے ایک تکیے کے ساتھ اس کو باندھا، جو گدھا تھا ان کا دراز گوش، اور اس کے بعد جو ہے تلوار اپنی ٹیکتے ہوئے ان کے قالین پر جا کر بیٹھ گئے سامنے اور فرمانے لگے۔ اس نے کہا جی ہاں جی کیوں آئے آپ؟ انہوں نے کہا ہم آئے تھوڑی ہیں، ہمیں تو کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت پہ ڈالیں، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور جو ادیان نے، باقی دینوں نے، تہذیبوں نے، مذاہب نے جو لوگوں پر مظالم ڈھا رکھے ہیں، محرف شدہ مذاہب نے، ہم اس کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں، یہ ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اگر تم لوگ یہ بات مانتے ہو تو اچھی بات ہے، کلمہ پڑھو، تم ہمارے بھائی، ہم تمہارے بھائی، ہم تم سے ایک آنے کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جزیہ دو، ہم حکمران ہوں گے، تم محکوم ہوگے، نیچے لگ کے رہو گے ہمارے، اور اگر یہ بھی تمہیں تسلیم نہیں تو پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میدان میں فیصلہ ہوگا کہ خدا کی دھرتی پر تم نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے۔ تو انہوں نے پہلی دو شرطیں منظور نہیں کی کیونکہ وہ سپر پاور تھے اس وقت کے، تو پھر میدان نے فیصلہ کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے، انہوں نے قادسیہ کی جنگ، بڑی مشہور جنگ تھی جو ایرانیوں کی کمر اس جنگ میں ٹوٹی تھی، تو یہ فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں جہاد ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی لڑنا، اس لیے اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور جو شیطان کا راستہ ہے، شیطان کے راستے میں مدد نہیں ہے، وہ بظاہر ایسے لگتا ہے۔ ابھی جو اس کا تھا روم فارس کا جو بڑا تھا اس وقت، ان کا رستم پہلوان تھا، جس کے نام پہ جو ہے باقی پہلوان بھی اپنے رکھتے نام، تو بہت بڑا جری تھا، بہادر تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں جانے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی جو حص ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب وہ دنیا داری کے لیے اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے قائم تو ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ یہ اتنے اتنے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنی سادگی تھی صحابہ کے لشکر میں کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں ایک بہت بڑا کستوری کا ان کا ایک سٹور تھا، کستوری مشک بہت قیمتی ہوتی ہے، تو انہوں نے سمجھا یہ نمک رکھا ہوا ہے، انہوں نے سالن میں ڈال لیا، یعنی اس حد تک سادہ لو۔ تو وہ جان رہا تھا کہ یہ کچھ کہانی اور چل رہی ہے، اس لیے وہ میدان میں آنے سے ہچکچا رہا تھا۔ یہ ہے شیطان کے ساتھیوں کا حال۔ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ شیطان پہلے مشرکین مکہ کو ہلہ شیری دے کر لے آیا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنے لشکر لے آؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب عین وقت آیا جنگ کا تو بھاگ رہا تھا۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ایک بوڑھے کی، ایک تجربہ کار قبائلی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، کہنے لگا میں بھی تمہارا حامی ہوں۔ جب صف آرائی ہو گئی تو بھاگنے لگا، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بدر کے پہاڑوں پر فرشتے اتر رہے ہیں، اب میری یہاں کوئی مجال نہیں ہے کہ میں یہاں ٹھہر سکوں۔ تو یہ ہوتا ہے فقاتلو، کہ جو لوگ کفر پر لڑ رہے ہیں یا منفی جذبات لے کر لڑ رہے ہیں، شیطان کے حامی ہیں، شیطان کے لشکری ہیں، اور شیطان ان کا بڑا ہے، اور لیکن شیطان کچھ کام نہیں آتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، میدان جنگ میں شیطان کام نہیں آتا، وہاں تو ایمان کام آتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر فرما بہت کمزور، میدان جنگ میں بھی کمزور ہے اور عام جگہوں پر بھی کمزور ہے۔ جو آدمی کہتا ہے نا شیطان مجھے نیک کام ہی کرنے دیتا، تو قرآن پاک کی آیت فرما رہی کہ نہیں، یہ تمہارا جھوٹ ہے، شیطان کا مکر تو ہے ہی کمزور۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، ہم تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود کر دیا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی صرف آپ کو ترغیب دے گا، کچھ نہ کچھ کہے سنے گا، اس سے آگے اس کا بس نہیں چلتا کہ آپ سے کچھ کروا لے،
آپ کا ہاتھ پکڑ کر غلط کام کروائے انسان کا، یہ شیطان کے پاس اختیار نہیں، اللہ نے دیا اس کو، صرف ترغیب دے سکتا ہے، اور ترغیب تو آدمی اپنی مرضی سے مانتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کا شیطان، اس لیے کہتے ہیں شیطان اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا انسان اپنا خود دشمن ہے، یعنی نفس اس کا۔ تو شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، جو لا حول ولا قوت پڑھنے سے چلا جاتا ہے، ہاں اعوذ باللہ پڑھنے سے چلا جاتا ہے، لیکن نفس کسی بھی لا حول سے، کسی اعوذ باللہ سے نہیں جاتا۔ اس کا پھر اس سے بچنے کا پھر اور طریقہ ہے کہ نفس کو جو ہے وہ مجاہدہ کروانا پڑتا ہے، نیک صحبت میں رکھنا پڑتا ہے، اس کو وہاں رگڑا لگانا پڑتا ہے، جب وہ پھر رام ہوتا ہے پھر انسان کو گمراہی کی دعوت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔